نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، ذوالحج کا مہینہ بالکل قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر برتری عطا کی ہے، بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت عطا کی ہے، بعض مساجد کو دیگر مساجد پر عظمت والا بنایا ہے۔ اسی طرح بعض ایام کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ایام پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ ان ایام میں سے جو بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں وہ ہے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ یہ سال کا آخری مہینہ ہے ذوالحجہ، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔
جس کا احترام، جس کا اکرام زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، اس ذوالحج کے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے قرآن و حدیث میں۔ 30ویں پارے کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر، فجر کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت اور طاق کی قسم۔ بہت سارے مفسرین نے اس میں جو 10 راتوں سے مراد لیا ہے وہ ہے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اس کے پہلے 10 دن مراد لیے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ایام العشر، کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کہ ان معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، اس سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام ایام جو ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی فضیلت والے دن ہیں تو وہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت یہ سمجھ آتی ہے کہ ان 10 دنوں میں ایسی بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے باقی ایام میں جمع نہیں ہو سکتی، کہ اس عشرے میں سب سے بڑی عبادت بیت اللہ کا حج ہے، اس کے علاوہ باقی کسی بھی عشرے میں یا باقی سال کے کسی بھی مہینے میں حج نہیں ہو سکتا۔ اس عشرے میں عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یہ بھی اسی عشرے کے 10ویں دن ہے، باقی دنوں میں نہیں ہے۔ اسی عشرے میں قربانی ہے کہ جو 10 ذوالحجہ کو کی جاتی ہے، اور قربانی کا پہلا دن جو ہے وہ اس اعتبار سے افضل ہے کہ یہ پہلے 10 دنوں میں شامل ہے۔ اسی مہینے میں روزے ہیں، آگے جا کر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، جو کہ باقی ایام میں اس طرح ترتیب کے ساتھ نہیں ہے۔ اس عشرے میں یوم عرفہ ہے کہ جس دن اللہ تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، یہ باقی کسی اور دن کو یہ مقام اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس عشرے میں بہت بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں جو کہ باقی ایام میں جمع نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذوالحج کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ تو اس میں علماء نے جو تطبیق دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں چونکہ ان میں لیلۃ القدر بھی ہے، وہ ذوالحج کے پہلے عشرے کی نسبت افضل ہیں، لیکن ذوالحج کے پہلے عشرے کے جو 10 دن ہیں، پہلا عشرہ جو ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے افضل ہے، کیونکہ ان میں بہت ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور یہی تطبیق
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے جو میں نے ابھی ذکر کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منها فی ہذہ قالوا ولل جہاد۔ آپ نے فرمایا لوگوں، ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ باقی دنوں کے تمام اعمال سے افضل ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کیا وہ بھی افضل نہیں ہے؟ ان دنوں کی اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی باقی دنوں میں کیا جانے والا ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں ہے۔ الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، مگر وہ شخص سوائے اس بندے کے جو اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ میدان جہاد میں نکلتا ہے اور وہ اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ پا جاتا ہے، وہ افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب طواف کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام، کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کے اعمال یعنی عشرۂ ذوالحجہ کے جو اعمال ہیں وہ باقی تمام دنوں سے زیادہ محبوب۔ قیل ولل جہاد فی سبیل اللہ، پوچھا گیا کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا باقی ایام میں وہ ان دنوں کی نسبت افضل نہیں ہے؟ کہا کہ وہ بھی افضل نہیں، الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتی تحراق مہجۃ دم، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کا خون بھی بہا دیا جاتا ہے، مال بھی قربان کر دیا جاتا ہے اور وہ شہادت کے درجے کو پا جائے۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ذوالحج کے پہلے 10 دن، ذوالحج کا پہلا عشرہ، یہ سال کے باقی تمام دنوں سے افضل ہیں، فضیلت والے ہیں، ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں یوم عرفہ ہے، اور عرفہ کے دن کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فی عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو عز وجل ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء، کہ اللہ رب العزت اس دن عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، سال میں کوئی اور دن نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، مزید قریب ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے، فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور دیکھو ان بندوں کا کیا ارادہ ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، جو مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، جو توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ اور انہی دنوں میں ایک یوم نہر بھی ہے، قربانی کا دن، جس کے متعلق مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن قرظ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النہر ثم یوم القر،
کہ اللہ رب العزت کے ہاں دنوں میں سب سے زیادہ جو عظمت والا دن ہے وہ یوم النحر، قربانی کا دن ہے. پھر اس کے بعد یوم القر، اس سے اگلا دن 11 ذو الحجہ کا دن ہے. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان ایام میں یوم النحر قربانی کا دن بھی ہے. اس لیے اس عشرے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہت زیادہ اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کون کون سے اعمال اس عشرے میں کرنے چاہیے؟ ایک تو عمومی طور پر ہے، تمام کے تمام نیک اعمال کا اس عشرے میں زیادہ اہتمام کیا جائے. حضرت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندوں کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے، اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، تکبیرات کا اہتمام کیا جائے. ان دنوں میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور ان ایام میں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کیا جائے. چونکہ اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. دوسرا ہے کہ ان ایام میں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے، کان سعید بن جبیر اذا دخل یوم العشر اجتہد اجتہادا شدیدا، کہ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا تو وہ عبادت کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف اس عشرے کی عظمت اور فضیلت جانتے تھے اور وہ اس کا اہتمام بھی کرتے تھے. ہمارے آج کے معاشرے میں جس طرح رمضان المبارک میں عبادات کی جاتی ہیں، اس عشرے میں عبادات کا اہتمام نہیں کیا جاتا. ہم معمولی سمجھ کر شاید اس کو روٹین کے ساتھ گزار دیتے ہیں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان المبارک کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ذکر کی ہے. جب آپ نے اس کی فضیلت بیان کی، ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اس میں عبادات کا خصوصی اہتمام کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عشرے کی فضیلت بیان کی ہے تو پھر اس میں سستی کیوں ہے؟ پھر کیوں اس کی قدر نہیں کرتے؟ پھر کیوں اس کو غنیمت نہیں سمجھتے؟ اس موقع سے فائدہ پھر کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں اس کو روٹین کے دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں؟ اس میں بہت ساری عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر ان دنوں میں خاص کر کے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ویسے تو سال کے سارے مہینوں اور دنوں میں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن ان ایام میں خاص کر کے اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، حرمت والے ایام میں سے یہ عشرہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ایک ذوالقعدہ کا مہینہ جو ابھی جاری ہے، دوسرا ذوالحج کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، اور تیسرا محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور چوتھا ہے رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کے دین کا سیدھا راستہ بتایا ہوا،
تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہوں سے بچو، نافرمانیوں سے بچو، اللہ کی معصیتوں سے اجتناب کرو ان دنوں میں، تو یہ اشرابی حرمت والے دنوں میں ہے، اس لیے اس عشرے میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا کام ہے اس عشرے میں کرنے والا تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام۔ تکبیرات کا عمومی طور پر 10 دن ہی اس کا اہتمام کیا جائے، اور خصوصی طور پر 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج کے آخر تک تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ شرمانے والی بات نہیں ہوتی کہ آپ شرماتے پھریں کہ تکبیر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو گالیاں دیتے ہوئے نہیں شرماتے، لوگ تو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں شرماتے، تو ہمیں تکبیرات پڑھنے سے کون سی چیز مانے ہے، کیوں نہیں اس کا اہتمام کرتے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عشرے میں بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ گویا کہ بازاروں میں اونچی آواز میں بھی اگر آپ تکبیرات پڑھیں تو یہ بھی ثابت ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ لوگوں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو عظمت والے ایام ہیں، اور اللہ کو جن ایام کے اعمال دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، وہ ہے یہ ذوالحج کا پہلا عشرہ۔ اس میں زیادہ سے زیادہ تحلیل کا اہتمام کرو۔ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ والتکبیر، اللہ اکبر کا اہتمام کرو، والتحمید، اور الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور تکبیرات کے مختلف الفاظ حدیث سے ثابت ہیں، ان میں سے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ۔ اور اس کے علاوہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ دیگر صحابہ اکرام سے دیگر الفاظ بھی حدیث سے ثابت ہیں، لہذا ان تکبیرات کے پڑھنے کا اس عشرے میں زیادہ اہتمام کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر اس عشرے میں کوشش کی جائے، جن کو اللہ استطاعت دے، طاقت دے، وہ بیت اللہ کا حج کریں اور عمرہ کریں۔ ایک مرتبہ حج کرنا، عمرہ کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ اللہ نے اگر وسائل دیے ہیں تو اس کو وسائل کا ضیاع نہ سمجھا جائے، بلکہ بار بار حج اور عمرہ کیا جائے۔ ہمارے اسلاف، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، کوئی اپنی زندگی میں 40 مرتبہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے، کوئی اپنی زندگی میں 50 مرتبہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے، کوئی اپنی زندگی میں 60 مرتبہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں حج اور عمرہ بہتر پہ کرتے رہو، مسلسل کرتے رہو۔ حج کیا پھر عمرہ کرو، عمرہ کیا پھر حج کرو، مسلسل حج اور عمرہ کرتے رہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ،
کما ينفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ. حج اور عمرہ فقیری کو ختم کرتے ہیں، گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی کے اندر لوہا ڈالا جائے، سونا ڈالا جائے، چاندی ڈالی جائے، وہ اس کی میل کچیل کو ختم کر کے اس کو صاف کر دیتی ہے. اسی طرح بار بار حج اور عمرہ کرو، اس کے ساتھ تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور تمہاری غربت اور فقیری بھی ختم ہو جائے گی. اب یہ فلسفہ لوگوں کو عام طور پر سمجھ نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ حج کے لیے جائے گا، 12-15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا اور بار بار کرے گا، شاید مال میں کمی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں بار بار حج اور عمرہ کرو، اس سے غربت ختم ہوتی ہے، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. لوگوں حج مبرور کا اجر اور ثواب جو ہے وہ اللہ کے ہاں جنت سے کم نہیں ہے. حج کا بدلہ اللہ نے اپنی جنت کی صورت میں رکھا ہے. اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ بیت اللہ کا حج کرے اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت عطا کر دے. دعا کریں اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. کوشش کرنی چاہیے. ہماری حکومت کی نالائکی کی وجہ سے اس سال پاکستان کے 67,000 لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے پیسے جمع کروائے ہوئے تھے، حج کے لیے تیار تھے، وہ رہ گئے ہیں. ان کو اپنی نااہلی پر غور کرنا چاہیے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ لوگوں نے، بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ساری عمر پیسے جمع کر کے حج کے لیے کوشش کی اور پیسے جمع کروائے اور وہ بیچارے حج سے رہ گئے. اللہ ہم سب کو بار بار ایسے موقع عطا فرمائے. اس کے بعد 5واں جو عمل ہے اس عاشرے میں جس کا اہتمام کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور یہ ابو داؤد میں حدیث ہے. کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. ذو الحجہ کے پہلے، جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی بولے، ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں. اے سی لگا دیں تو آپ کو نیند آتی ہے، نہ لگائیں تو آپ کو گرمی لگتی ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ یوم عاشوراء 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. دیگر حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ذو الحج کے پہلے کتنے دن؟ 9 دنوں میں اگر اللہ طاقت دے، توفیق دے تو آپ روزہ رکھیں. اس کی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے کیونکہ یہ فضیلت والے ایام ہیں. 10ویں دن تو چونکہ عید ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، تو پہلے 9 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی پہلے 9 دن نہیں رکھ سکتا پھر اس کے لیے ایک اور آپشن ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ایک پہلے سال کے اور ایک بعد والے سال کے 2 سالوں کے اللہ گناہ معاف کر دیتے. عرفہ کے دن کا روزہ. اگر کوئی 9 روزے نہیں رکھ سکتا کہ گرمی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، مشکلات بھی ہیں، تو پھر کم از کم عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے یعنی عید سے 1 دن پہلے کا روزہ وہ ضرور رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح اس عاشرے میں
قربانی کا اہتمام ضرور کریں، کوشش کریں کہ پہلے دن قربانی ہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ بعض لوگ پورا سال عیاشیاں کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، شادیوں پر، منگنیوں پر، حتیٰ کہ برتھ ڈے کے نام پر اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے رہتے ہیں، اور ادھر ادھر فضول کاموں پر جب قربانی کی باری آتی ہے ظاہر یہ کرتے ہیں کہ اس سے بڑا مسکین اور یتیم ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں بس حالات اجازت نہیں دیتے، باقی سب کچھ ہوتا ہے، قربانی کی باری آتی ہے تو سب سے غریب بن کر، یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اور بعض بے دین قسم کے لوگ وہ لوگوں کو قربانی سے متنفر کرنے کے لیے ایسی ایسی فضول دلیلیں گھڑتے ہیں، کہتے ہیں اربوں خربوں روپیہ قربانیوں پر صرف کرتے ہو، یہ کسی غریب کو راشن دے دو، یہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو۔ ان نلائقوں کو خود یہ چیزیں نظر نہیں آتی، پورا سال عیاشیاں کریں تو ان کو یہ نظر نہیں آتا، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو پھر ایسی باتیں کر کے لوگوں کو قربانی سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں، قربانی کا کوئی متبادل نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل بڑا پسند ہے اور فضیلت والا عمل ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہر سال آپ 2 مینڈے قربانی کیا کرتے تھے، تو قربانی کم از کم ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس عاشرے میں عید کی نماز بھی آتی ہے، وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ رات کو شاپنگ کرتے رہتے ہیں اور صبح سوئے رہتے ہیں، عید بھی گزر جاتی ہے اور تیاری کرتے کرتے عید بھی نکل جاتی ہے۔ سینکڑوں لوگ تو ہماری عیدگاہ میں آتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عید کے بعد پہنچتے ہیں کہ عید پڑھی جا چکی ہے، تو اتنی بھی ان کو اہمیت کا اندازہ نہیں کہ یہ بھی سال کے بعد اللہ ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم عید میں بر وقت پہنچے۔ اسی طرح اس عاشرے میں صدقہ خیرات زیادہ کیا جائے، جتنا ممکن ہو ہر روز کوشش کریں صدقہ خیرات، مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں پر، یتیموں پر، لوگوں کو کھانا کھلانے میں، لوگوں کو پانی پلانے میں، جتنا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں اس عشرے میں کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ کم از کم اس ایک عشرے میں 1 مرتبہ تو قرآن مکمل ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ باقی جتنے اعمال کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا بھی اہتمام کریں انشاءاللہ۔ فضیلت جمعے کا خطبہ سننے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سن کر چلے جائیں، رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور اس عاشرے میں وہی نمازی ہوتے ہیں جو روٹین میں آتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ کتنے فضیلت والے ایام ہیں جن کو ہم روٹین کی طرح گزار دیتے ہیں۔ جن کو جتنی زیادہ فرصت ملتی ہے وہ کوشش کریں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، دکان پہ بیٹھے، اپنے آفس میں بیٹھے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر اللہ فرصت کا موقع دیتا ہے تو کاروبار میں ٹائم کی کمی کر کے زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، اذکار، تسبیحات، تکبیرات، ان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔